کیا کبھی کسی نے آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ آپ گھر آ کر کئی گھنٹے یہ سوچتی رہیں کہ آخر میری کیا غلطی تھی؟ یا آپ کو کبھی کسی نے ایسی نظروں سے دیکھا ہو، ایسے الفاظ کہے ہوں یا ایسی حرکت کی ہو جس سے آپ کو شدید بے آرامی محسوس ہوئی ہو؟ یا کبھی کسی نے بار بار آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کا پیچھا کیا، آپ کو دھمکایا یا آپ کی خاموشی کو اپنی مرضی سمجھ لیا، اور پھر آپ نے خود ہی اپنے دل کو سمجھایا چھوڑو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے کسی کو بتایا تو الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن آج میں آپ سے ایک بہت اہم سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہر وہ بات جسے ہم برداشت کرتے آ رہے ہیں واقعی برداشت کرنے کے قابل ہے؟ اور کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم واضح طور پر کہیں کہ مجھے یہ رویہ پسند نہیں ہے، براہ کرم میری حدود کا احترام کریں، میری لیمٹس کا احترام کریں؟ اگر آپ بھی کبھی ایسی صورتحال سے گزری ہیں یا آپ کے آس پاس کوئی عورت ایسی تکلیف برداشت کری ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی گفتگو کسی ایک عورت کو یہ سمجھنے میں مدد دے کہ وہ اکیلی نہیں ہے اور اس کی تکلیف معمولی نہیں ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف وتھ زینہ حسیب، اور آج میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، سو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واچ کرنا ہے تاکہ جو انفارمیشن ہے وہ ہم خود اپنے لیے بھی یوز کر سکیں اور دوسری عورتوں کے لیے جو خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں ان کے لیے بھی یوز کر سکیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہراسمنٹ صرف کسی ایک قسم کے غلط رویے کا نام نہیں ہے، یہ مختلف شکلوں میں سامنے آ سکتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کی مرضی اور رضامندی کے بغیر بار بار ایسا رویہ اختیار کرے جس سے آپ کو خوف، بے آرامی، شرمندگی، دباؤ یا عدم تحفظ محسوس ہو تو یہ ہراسمنٹ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ہراسمنٹ گھر سے باہر بھی ہو سکتی ہے اور گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یہ کام کی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے، تعلیمی ادارے میں بھی ہو سکتی ہے، بازار میں ہو سکتی ہے، سفر کے دوران ہو سکتی ہے، اور اب تو رابطے کے ذرائع بھی مختلف ہو گئے ہیں، یعنی سوشل میڈیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہراسمنٹ ہمیشہ جسمانی نہیں ہوتی بلکہ یہ ذہنی بھی ہو سکتی ہے، کبھی الفاظ کے ذریعے، کبھی اشاروں کے ذریعے، کبھی مسلسل ناپسندیدہ رابطے کے ذریعے، کبھی ڈرا دھمکا کر، اور کبھی کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بھی کسی انسان کو پریشان کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ بار بار ناپسندیدہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کے لباس، جسم، شکل و صورت یا ذاتی زندگی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں تو اسے صرف مذاق کہہ کر نظر انداز کرنا ضروری نہیں ہوتا، خاص طور پر جب آپ اسے واضح طور پر بتا چکی ہوں کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کوئی نامناسب بات ہو جانا الگ بات ہے، لیکن آپ کے منع کرنے کے باوجود اسے بار بار دہرانا ایک سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کو کسی کی خوشی کے لیے اپنی بے آرامی برداشت کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ ناپسندیدہ پیغامات اور مسلسل رابطہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ آج کے دور میں بہت سی خواتین کو ناپسندیدہ پیغامات اور مسلسل رابطے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص بار بار پیغامات بھیجے، بار بار فون کرے، مختلف نمبروں سے رابطہ کرے، جعلی نام سے رابطہ قائم کرے، یا صرف صاف منع کرنے کے باوجود بھی پیچھا نہ چھوڑے تو اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی شخص سے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ براہ کرم مجھ سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں یا دوبارہ رابطہ نہ کریں، اور اس کے باوجود وہ بار بار رابطہ کرتا رہے تو یہ آپ کی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ ایسی صورت میں پیغامات، فون نمبرز اور دوسری متعلقہ معلومات محفوظ رکھنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہر ثبوت مٹا دیں اور ڈیلیٹ کر دیں۔ اس کی تیسری نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ کام کی جگہ پر ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی کامن چیز ہے۔ بہت سی خواتین کام کی جگہ پر بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرتی ہیں، لیکن اپنی ملازمت یا عزت کے خوف سے خاموش رہتی ہیں، اور یہ بہت کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے۔ اگر کوئی افسر، ساتھی کارکن یا کوئی دوسرا شخص آپ کے ساتھ نازیبا گفتگو کرے، نامناسب توجہ دے، آپ کو ذاتی نوعیت کی ایسی باتوں میں الجھائے جن سے آپ کو تکلیف ہو، یا کسی فائدے کے بدلے نامناسب مطالبہ کرے، تو اسے معمول کا حصہ سمجھنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کی ملازمت اہم ہے، لیکن آپ کی عزت، وقار اور حفاظت اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کے ادارے میں شکایت درج کرانے کا باقاعدہ طریقہ موجود ہے، HR ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور کسی قابل اعتماد شخص سے مشورہ کریں کہ آپ کو کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے، یا آپ کو کس طرح سے آگے اس کے خلاف اپلیکیشن یا کمپلینٹ درج کرنی ہے۔ اس کی چوتھی نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہراسمنٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، اور کبھی کبھی کوئی شخص نامناسب بات کرنے کے فوراً بعد ہی ایسے کہہ دیتا ہے، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر آپ کو وہ مذاق پسند ہی نہیں آیا تو پھر اسے مذاق کہہ دینے سے آپ کی تکلیف ختم تو نہیں ہو جاتی۔ ہر وہ بات جو کسی دوسرے شخص کو مزاحیہ لگے ضروری نہیں کہ آپ کو بھی اچھی لگے۔ اگر آپ نے اپنی بے آرامی ظاہر کر دی ہے تو سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی حدود کا احترام کرے، کیونکہ مذاق وہی اچھا لگتا ہے جس میں دونوں طرف کے لوگ خوش ہوں۔ اس کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ خود کو قصوروار سمجھنا بند کر دیں۔
بہت سارے وکٹمز جو ہوتے ہیں وہ خود کو قصوروار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے تو خواتین وہ یہ سوچتی ہیں کہ میں وہاں گئی ہی کیوں تھی، میں نے اس شخص سے بات ہی کیوں کی تھی، میں نے ایسا لباس ہی کیوں پہنا تھا، میں نے فوراً جواب ہی کیوں نہیں دیا۔ لیکن کسی دوسرے شخص کا غلط رویہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جو وہ غلط رویہ اختیار کر رہا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کی غلط حرکت کا سارا الزام متاثرہ شخص پر ڈال دینا درست نہیں۔ اس لیے اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو تو خود کو مسلسل ملامت کرنے کی بجائے یہ سوچیں کہ اب میں اپنی حفاظت کے لیے کیا بہتر قدم اٹھا سکتی ہوں۔ اور اس کی چھٹی نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی حدود واضح کی جانی چاہیے۔ اگر صورتحال محفوظ ہو تو اپنی بات واضح الفاظ میں کہی جا سکتی ہے، مثلاً مجھے اس طرح کی بات پسند نہیں ہے، براہ کرم مجھ سے اس انداز میں بات نہ کیا کریں، یا میری ذاتی حدود کا احترام کریں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ سامنے والا شخص غصے والا، خطرناک یا تشدد پسند ہو سکتا ہے تو اکیلے اس کا سامنا کرنا عقل مندی یا دانش مندی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کسی قابل اعتماد شخص کو ساتھ شامل کرنا اور محفوظ جگہ اختیار کرنا زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی حفاظت ثابت کرنے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی ہے۔ اس کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ ثبوت محفوظ رکھنے چاہیے۔ اگر ہراسمنٹ پیغامات یا رابطے کے ذریعے ہو رہی ہو تو متعلقہ پیغامات، تصاویر، نمبرز اور دوسری معلومات محفوظ رکھیں اور ڈیلیٹ نہ کریں۔ اگر معاملہ کسی ادارے یا کام کی جگہ سے متعلق ہو تو تاریخ اور واقعے کی تفصیل بھی لکھ کر رکھ لینا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد بدلہ لینا نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت پڑنے پر حقیقت واضح کرنے کے لیے معلومات اپنے پاس ثبوت کے طور پر رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن ہر صورت میں سب سے پہلے اپنی حفاظت کو ترجیح دیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ کسی قابل اعتماد شخص کو ضرور بتائیں۔ خاموشی ہمیشہ مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ کسی ایسی صورتحال سے گزر رہی ہیں تو کسی ایسے شخص سے بات کریں جس پر آپ کو مکمل اعتماد ہو۔ وہ آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں، بہن، شوہر، قریبی سہیلی، استاد یا خاندان کا کوئی سمجھدار فرد ہو سکتا ہے جو آپ کی بات کو سمجھے۔ آپ کو ایک ہی وقت میں پوری تفصیل بتانا بھی ضروری نہیں، آپ صرف اتنا کہہ سکتی ہیں کہ مجھے ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور مجھے آپ کی مدد چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صرف آپ کی بات سن لینا بھی بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ اور نویں بات یہ ہے کہ دھمکی یا بلیک میلنگ کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو دھمکی دے رہا ہے، آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، آپ کی ذاتی معلومات یا تصاویر کو استعمال کر کے دباؤ ڈال رہا ہے تو ایسی صورتحال کو اکیلے بالکل بھی برداشت نہیں کرنا۔ متعلقہ معلومات محفوظ کرنی ہیں، کسی قابل اعتماد شخص کو بتائیں اور ضرورت پڑنے پر متعلقہ ادارے یا قانونی مدد حاصل کریں، کیونکہ سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بلیک میل کرنے والے شخص کی ہر بات مان لینا لازمی طور پر مسئلے کو ختم نہیں کرتا، اس لیے جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے آپ کی حفاظت مزید خطرے میں پڑ جائے۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ کسی دوسری عورت کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہماری ماں، بہن، بیٹی، دوست یا کوئی دوسری عورت ہمیں بتائے کہ اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے تو سب سے پہلے یہ سوال نہ کریں کہ تم وہاں گئی ہی کیوں تھی، تم نے اسے جواب ہی کیوں دیا تھا اور تم نے پہلے ہی ہمیں کیوں نہیں بتایا، بلکہ سب سے پہلے اس کی بات سنیں، اسے کہیں میں تمہاری بات سن رہی ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، آؤ مل کر سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے محفوظ رستہ کیا ہو سکتا ہے۔ کسی تکلیف میں مبتلا انسان کو سب سے پہلے الزام نہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ خود ہراسمنٹ کا شکار رہی ہیں تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو اپنی حفاظت کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کو فوری خطرہ محسوس ہو تو وہاں سے محفوظ جگہ پر جانے کی کوشش کریں اور کسی قابل اعتماد شخص یا متعلقہ مددگار ادارے سے رابطہ کریں۔ اگر فوری خطرہ نہیں ہے تو صورتحال کی تفصیل محفوظ کریں، کسی قابل اعتماد شخص کو بتائیں اور ضرورت کے مطابق قانونی یا پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔ اور سب سے اہم بات، آپ کو اکیلے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں، اپنے لیے آواز اٹھانا بدتمیزی نہیں اور اپنی حدود مقرر کرنا خود غرضی نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہر ناخوشگوار بات کو فوراً ہراسمنٹ کہنا بھی درست رویہ نہیں ہے، لیکن ہراسمنٹ کو صرف اس لیے نظر انداز کرنا بھی درست نہیں ہے کہ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ صورتحال، رویے کی نوعیت، بار بار ہونے، آپ کی مرضی کے خلاف ہونے اور آپ کی حفاظت کو لاحق خطرے کو دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کسی معاملے کے بارے میں پریشان یا الجھن کا شکار ہیں تو کسی قابل اعتماد اور سمجھدار شخص سے مشورہ لینا بہتر ہے۔ اور آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کبھی ایسی صورتحال میں رہی ہیں جہاں آپ کو بہت بے آرامی محسوس ہوئی ہو، لیکن آپ صرف اس وجہ سے خاموش رہیں اور اس خوف سے خاموش رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آج صرف ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی عزت اہم ہے، آپ کی حدود اہم ہیں اور آپ کا سکون اہم ہے، اور آپ کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے۔ کسی دوسرے شخص کے غلط رویے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر نہیں ہے، اور اگر آپ خود اس صورتحال سے نہیں گزریں تب بھی اپنے ارد گرد موجود خواتین کے لیے ایک ایسا انسان بنیں جس سے وہ ڈرے بغیر بات کر سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا صرف ایک جملہ کہ میں تمہاری بات سننے کے لیے موجود ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، کسی عورت کو وہ حوصلہ دے دے جس کی اسے بہت عرصے سے ضرورت تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔
کیونکہ آگاہی ہی وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے قابل بناتی ہے۔ اپنی عزت کریں، اپنی حدود کو پہچانیں اور اپنی حفاظت کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتی ہوں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔